ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ایک دیا اور بجھا اور بڑی تاریکی. خطبہ جمعہ تو پہلا کل مسجد لا رہا سی تو بچے نے اطلاع دیتی کہ بابا عبداللہ بورے والا فوت ہو. پرانے بزرگ سی عالم سی ساری مسجد کوئی تشریف لے آئے واز کیتا. نیک آدمی فتنے اور شرارت تو بالکل پاک سے. عبداللہ گرداس تو ہی کہہ دیں سی بڈھے ہو چکے. ہے غنیمت جو فروزاں ہے ابھی چند چراغ بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے. علماء مکدے جاندے شرارتی لوگ جڑے نا بڑھتے جاندے. اور دوسری خبر جڑی تھی ہن کاشف نے دیتی کہ مولانا مختار گل جڑے تحریک اسلامی دے امیر سی وہی مردان فوت ہو گئے. قاضی حسین احمد صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا. اس طرح اور شاید دنیا کتنے نیک آدمی چلے گئے. تو قرآن مجید چاہے سورہ واقعہ تو میں جڑی آیتاں پڑھیاں یہاں سے اللہ تعالیٰ نے میری اور تاری بے بسی نو بیان کیا. یقین جانو انسان نو بالکل ہلا کے رکھ دیتا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. تسی کول بیٹھے ہوندے جے تے ویندے جو سے تے باپ جا رہا بھرا جا رہا تسی سارے ہمدرد کٹھے ہوندے. وانتم حینئذ تنظرون ویکھ رہے ہوندے جے تے جان سنگ چا جاندی. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. جے تسی سچے جے میں تہاڈے کوئی حکمران نہیں کوئی اور حکومت نہیں کوئی زبردست بادشاہ نہیں کہ اس جان نو واپس کیوں نہیں لتارنی. اینے ڈاکٹر بیٹھے ہوندے اینے تسی محبت کرے کیوں نہیں انہوں پھر سنگ دے وچ روک لیندے تے جسم کی روکی رہنے. بالکل اللہ تعالیٰ بخا دیندا تے بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے جند نہیں حکیم تو پھڑی رہے. دارو بوٹیاں لکھ علاج کر لے جند سنگ دے وچ نہیں وڑی رہے. اللہ تعالیٰ دے حکمراں فرشتہ قبض کر لیندا. اے سورہ واقعہ کہ تسی ویکھدے ہوندے تواڈے سامنے جان ایتھے آوندی ہے. جے سچے جے کوئی حاکم نہیں کرتے کسی دی بادشاہی نہیں تو انہوں موڑ لیا کر. تے نیک لوگوں دی موت بہت بڑا صدمہ ہے. یہ کمی جڑی ہوندی اللہ تعالیٰ اپنے فضل نہ پوری کرے ورنہ جان والے دی کسر جڑی وہ شاید ہی پوری ہوئے. تو میں اس موقع سے یہاں دعا لی بھی اور بھی جڑے نیک لوگ گئے اس مہینے دی مناسبت پر وہ دعا پڑھنا جڑی صحیح حدیث کے اندر آتی کہ رسول کریم علیہ السلام حضرت ابو سلمہ دے گئے. حضور دے صحابی پھپھی دے بیٹے سی. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اللہ نے 5 پھپھیاں دیتیاں سی جنہاں تے ایک دا نام برہ سی. تو برہ دے بیٹے سے عبداللہ نام سی مگر اسی ابو سلمہ کہنے کیونکہ اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیتا جہدے پروں بیوی جڑی انہوں میں سلمہ کہنے لگے پے سلمہ دی ماں. انہوں ابو سلمہ نے ہے گئے اصل عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی. آئے دونوں خاون بیوی جڑے بالکل شروع جڑے لوگ اسلام دے آئے انہوں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بھی شرف نصیب کیا. بس زیادہ مسلمانوں نے مدینہ شریف کی ہجرت کی ہے مگر کچھ لوگ ایسے تھے جڑے ہجرتین دے مالک سے 2 ہجرت پہلا حبشہ گئے پھر بعد مدینہ شریف گئے. دوجیاں نالوں انہوں دی شان جڑی آرا گنی گئی کہ انہوں نے 2 مرتبہ اللہ دی رضا لئی وطن چھڈ.
مدینے شریف میں جڑے لوگ ہجرت کر کے گئے، جدو اجازت ملی چلو مکہ چھڈ دیو، اس ویلے جس خاندان نے سب تو پہلا مکہ چھڈیا حضور دے کہن تے انہاں تے ابو سلمہ اور ام سلمہ، یہ خاوند بیوی دوویں جڑے مکیوں یہ نکلے، اور بڑا امتحان آیا۔ بچہ سی کول چھوٹا جہا سلمہ، بارس گئے ابو سلمہ دے، انہاں آخیا جتھے مرضی، ام سلمہ دے گئے تو جتھے مرضی ٹکے کھانا، پھر اسی اپنی بیوی نوں نہ پردیس سے ٹکے نہیں کھان دے۔ حضرت ام سلمہ نوں کھولیا، بچہ بھی کھولیا، مگر حضرت ابو سلمہ نہیں رکے، چلے گا مدینہ جو۔ حضرت ام سلمہ دا پھر حال ہویا، اللہ دے دین واسطے جو قربانیاں دتیاں اللہ دے نیک بندیاں، سارے تے احسان ہے انہاں دا، دین سارے تک پہنچایا۔ روزانہ حضرت ام سلمہ نے اتنے جانا، جتوں جدے ہوئے اس کام، اتنے بیٹھی رہنا، شام تک رونا، آ جانا۔ مڑ کے امتحان ہور ہویا بے جڑے ابو سلمہ دے ماپے سی انہوں نے بچہ کھو لیا، بے جے تسی اپنی بیٹی نوں نہیں نہ ساڈے بچے نہ جان دیتا تو اسی بچہ نہیں رہن، تین جدے ہو گئے۔ ابو سلمہ باہر چلے گئے، ام سلمہ اپنے ماپیاں دے بہ گئی، بچہ وہ ابو سلمہ دے وارثاں نے کھو لیا۔ بہت بڑا امتحان آیا، اور جنگ احد دے اندر ہی حضرت ابو سلمہ پھر زخمی ہوئے، بعد تو زخم ٹھیک ہو گیا مگر پھر پھٹ گیا۔ اے مہینہ جڑا پڑھنوں لوگ عام طور سے پڑھیں جمادی اور لفظ جمادی ثانی، غلطیاں بھی ٹھیک کرنی، جمادی کوئی لفظ نہیں، نہ اس مہینے کا نام جمادی نہیں کہنا، یہ نا جمادہ، جین تے پیش ہے، دال جنہیں وہ اگے الف ہے جنہیں موسیٰ تے لکھا ہوں اسے جمادہ، اور یہ مؤنث ہے چونکہ اس تو جماد الاولا پہلا جمادہ اور جماد الثانی اے دوسرا جا رہا ہے، جماد الاخرى کہہ دیں، یہ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کر گئے تو اکھاں کھلیاں سی، جان نکل چکی سی، تو نبی علیہ السلام نے اس موقع سے فرمایا جب روح چلی جاندی نا اکھ پھر وہ پیچھا کر دی، تھوڑی دیر وہندی ہے، اس کھلیاں رہ جاندیاں۔ جدو حضور نے فرمایا تو گھر والے پھر رون لگ پے، تو آپ نے فرمایا میں نہیں رو نا، تسی خیر دی دعا منگو، کیونکہ اللہ دے فرشتے اس موقع سے حاضر ہوندے ہیں، جو تسی کہندے جے تے آمین کہندی۔ یہ دعا لکھ کے اپنے کو رکھنی چاہیے، کوئی فوت ہوئے یا بعد جی تھی وہ گھر جانے جی افسوس کر لی، اس دعا نہیں پڑھنا۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ایسی یارہ دعا کی حضرت ابو سلمہ دی، وہ ابو سلمہ دے نام کی بجائے جی تمہیں اس بندے دا نام آتا وہ رکھ لو، نہیں بھی تو ان کی کہہ دو اللہ مغفر لو۔ آپ نے دعا کی اللہ مغفر لے ابی سلمہ، اے اللہ اس ابو سلمہ نو بخشیں، ورفع درجتہ فی المہدیین، کہ تیرے جڑے ہدایت یافتہ بندے نے جنہوں جنت کو مقام دینا، انہاں جنہوں اعلیٰ ترین مقام دیں، وخلف فی عقبہ فی الغابرین، جڑے دے پیچھے رہ گئے وارث، اس تو بعد تو انہاں دا نگران اور محافظ بنی، وفسا رہو فی قبری، اور یہ قبر نو بہت کھلیا کر دی، نور لہو فی، روشنی کریں۔ اس جہان دی سیر اللہ دے رسول نے کی سارے تک قبر پہنچائی، اسی نہیں اس دنیا گئے، نہ قبر کی ہوندا نہ اگے کچھ ہوندا، ساڈے ویکھن کچھ نہیں آیا، یہ سب کچھ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے اللہ نے دکھایا، انہاں سانوں یہ خبر دیتی۔ اور دنیا سے اگر کوئی سچا مخبر ہے تو صرف اللہ دے رسول ہے، جنہاں دے دشمنوں نے بھی اعتراف سی بھی وہ نے زندگی پر جھوٹ نہیں بولے۔ اس تو اللہ دے رسول دے نال ہی اسی سفر کر سکتے، بے قبر جا کے کی ہوندا تے اگے کی ہوندا۔ نبی علیہ السلام نے اس بارے جو کچھ دسیا وہ تو سانوں بہت رہنمائی ملی۔ تے اللہ مغفر لے ابی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین، ابی سلمہ کی جگہ تھی اللہ مغفر لے شہر محمد رکھ لو، اللہ مغفر لے محمد اسحاق رکھو، اگر وہ نہیں اللہ مغفر لہو ہی کہہ دو کہ اللہ اس کو بخشے۔ اللہ مغفر لے ابی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین وخلف فی عقبہ فی الغابرین، پچھلیاں نے دعاواں وفسا لہو فی قبرہ نور لہو فی، رسول پاک علیہ السلام دی دعا۔ اور حضور علیہ السلام نے آپ کے ساتھیاں نے جان والوں نے جو دعائیں کی انہوں نے کچھ نمونے کے طور میں تھوڑی خدمت کرنا، یہ لکھ کے چھپوا کے ونڈیا بھی کرو، اور اپنے جنازیاں یا قبر کی زیارت یا کسی موقع سے موقع ملے یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اسی جنازہ پڑھتے ہیں تو اپنی طرفوں بڑی کوشش کر رہے ہیں لمبا پڑھیے، بہت ساری دعائیں کریے، کوئی حرج نہیں، اپنے رب کو جو چیز چاہے منگے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایڈا جنا تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ نام جی انہوں کا نام ہے سن، عبداللہ سی ابو سلمہ کا، عام طور چونکہ ابو سلمہ ہی پڑھتے رہتے تو عام بچے بھی نہیں جانتے بھی نا اصلی کی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ چونکہ ابو بکر کہنے اصلی عبداللہ، انہوں نے والد ابو قحافہ نے عثمان ہے، عبداللہ بن عثمان،
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جدوں نماز جنازہ پڑھ دے چھوٹی گل اینوں آندے کم دی گل صرف اینا آندے اللہ عبدک اسلم والاہل والاہل والعشیر، اے اللہ تو مالک ہے، یہ تیرا بندہ ہے، تو یہ بارے جو فیصلہ جنت دوست کا کرنا دخل نہیں کو دے سکتا۔ اسلم والاہل والاہل والعشیرہ، اس وے دے خاندان نے کنبے نے اولاد نے دا ساتھ چھڑ دیتا، کوئی یہ مرضی تیرے کو نہیں آ رہا، تیرے حوالے ہے، بس ذنب و عظیم۔ اسی اقرار کرتے ہیں بھی انہیں زندگی پر بہت گناہ کیتے، ایک قصوروار ہے بڑا، وانت الغفور الرحیم، مگر تو بخشن ہار اور مہربان ہے۔ اے چھوٹی جی دعا تے مکا دے دے قسمت دی تیرے ہاتھ سے، حامی ہے کوئی نہیں، قصوروار بڑا مگر تو بخشن ہار اور مہربان ہے۔ اس تو بعد کوئی گل نہ رہ گئی جو کہنی چاہیے سی حضرت ابوبکر نے مختصر جملے جو نہیں کہا۔ قبر بننی جسے قبر بن ہٹنی مٹی پی جانی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا قبر درست ہو جانی تے آپ نے فرمایا ہن تسی اپنے بھرا لی بخشش کی دعا منگو، تیز بھی سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ انہوں ثابت قدم رکھے، فین اللہ یسر۔ ہن تہاڈا کام ختم ہو گیا، اللہ دے فرشتے آ گئے، سپاہی پوچھ گچھ شروع ہو گئی ہے، اللہ آگے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہوں ثابت قدم رکھے، صحیح جواب دے سکے۔ اس وقت پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں 10 سال اللہ دے پاک پیغمبر کی خدمت کی تھی، مدینے آؤندے ایمان سپرد کرتا، حضور دے خادم رہے، قبر سے کھرو جانا، آ جملے کہنے سارے ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا جڑے لوگ انہوں یاد کر لین گے یا لکھ کے بھی اپنے کو رکھیں گے۔ اللہ عبدو کا ردہ الیکا پر افو بھی ورحم، اے اللہ بندہ تیرا تے واپس لوٹ کے تیرے کوئی آ گیا، دنیا چھٹ گیا تے تو یہ نرمی کریں تے رحم فرمائیں۔ اللہ ما جا فی الارض دمبے ہے، قبر نے جڑا دباؤنا ہو تو انہوں بچا کے رکھیں۔ قبر ہوں عام لوگ جڑے اپنا دنیا کے حساب نہ ویندے بھی یار ساڈے سامنے تے نہ تانگی ہوندی ہے تے نہ کوئی 70 قدم کھلدی ہے، یہ سارے بے وقوفاں دے کام ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ نے قبر دا معاملہ سمجھاؤਣ لئی خواب دی مثال رکھی کہ خواب آدمی دو ویندے نال نال ستے ہے، اے ویلا میں باغاں پھر رہا ہوں، خوشیاں ہوندیاں، وہ بڑے بنگلے تے جہاز، دوجا نال ہی ویندا سپ مگر چڑھے یا اونٹ مینوں کٹن دیا، وہ مصیبت نال ہی لیٹیا پھسیا، یہ ایڈے کھلے بنگلے، ایک روحانی کیفیت ہے انہوں نے دل کا معاملہ جنوں انہوں انج معلوم ہوتا میں جنت کی سیر کر رہا انج میں اگ سر رہا، بظاہر کوئی فرق نہیں آتا بھی نیڑے نیڑے پایا چکے تھیں لیٹے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا اتنے جاواں گے تو پھر پتہ لگو باتاں سچ بالکل کوئی شبہ نہیں، مردیاں ساری یہ معاملے ہونے شروع ہوندے تو فرماؤں دے اللہ ما جا فی الارض دمبے کہ قبر کے دونوں پاسے جڑے انہوں نے دور رکھی تو دباؤ نہ وفتا بس مائل روح ہے، اور یہ روح واسطے آسمانہ کے دروازے کھول دیں، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا اللہ کے فرشتے جو جان قبض کرنا ہوتے مومن کی روح قبض کر دے، ریشم دے رومال چ لپیٹ دے، خوشبودار جنت کا رومال ہوں، جتوں جتوں دی گزر دے خوشبو مہکتی ہے، اور ہر شے جڑی نہ دی مرحبا خوش آمدید بھائی چرچے تو دماغ معطر کرتے، آسمان دے دروازے کھلوائی جاندے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش ہوندے، حکم ہوندا کہ لیے انچ دا ریکارڈ درج کرا دو تو واپس زمین تے لے جاؤ۔ تو اے دعا کیا وفتا باب اسماعیل روح ہے، اللہ دی روح واسطے آسمان دے دروازے کھولیں، کیونکہ کافراں منافق لئی آپ جب اجازت منگدے دروازے کھولن دی حکم ہوندا نہیں، اینوں کوئی لیاؤن دی ضرورت نہیں، دفع کرو زمین تے تھلے تھٹو اینوں، اے نہیں آسمان تے آ سکدا۔ اللہم جا فی الارض ذنبہ وفتا باب اسماعیل روح وتقبل منک بقبول حسن، یہ دا استقبال کریں، تینوں قبول کریں، بڑے اچھے انداز میں اپنے بندے نوں شاباش دیں۔ ان کان محسن، اگر یہ نیک سی فضل سی احسان ہے کہ تو ایک تو بڑھ کے ادنا نیکی کریں، وین کان مسیئن فتجاوز عنہ، کہ جے قصوروار سی کہ درگزر کریں۔ میرے ذہن سے سوال ہے ساڈے ملک کا چیف جسٹس سی جسٹس منیر بچوں ٹھیک نہیں سی، مرن لگیا انہیں آخیا منظور قادر نے وزیر قانون سے ہے تو بھی اسی طرح سے کہنے لگا یار منظور میرا کوئی ایمان نہیں سی کوئی خدا، نہ کوئی رسول آیا نہ کوئی گل ہے میں مسلمانوں میں رڑیا، میرا یہاں چیزوں کا ایمان نہیں، جی ہوں سچ مچ خدا نکل آیا کی بنوں گا، جی لوگ سچے ہوئے بھی خدا میرا ان کی بننا۔ منظور قادر پڑھیا لکھا آدمی سی کسی کہ انہیں آخیا جج صاحب آدمی کو توہین عدالت ہو جائے نا تو غیر مشروط طور سے عدالت سے چھڑ دینا بھی معافی مانگتا،
کہ جان چھڑ جاتی، تو ہن غیر مشروط معافی منگ، وقت تے گیا نہیں، تسی اپنی عمریں برباد کر دیاں، وچوں کافر رہے ہوں مسلمان بنے رہے۔ تو اس پاروں کیا گیا کہ جے نیک ہے کہ تو یہ اچھا سلوک کریں، اور اگر ایک قصوروار ہے کہ درگزر کریں اور معاف کریں۔ تو دعاواں اللہ دے رسول علیہ السلام دیاں نیک لوگوں دیاں سارے نمونہ جہدے اندر بڑے اچھے انداز نہ سمجھایا جڑا آدمی چلا جاتا دنیا تو انہوں کس طرح تسی یاد کرنا، اس نیکی کا سلوک کرنا۔ تو ایک حدیث پاک چ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جدو روح قبض ہوندی ہے فرشتے انہوں لے جاندے، وہ تھوڑا جہا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ابو ہریرہ بھی ابو بکر کی طرح نام نہیں مشہور، ابو ہریرہ ہی مشہور ہے کہ کئی لوگوں نے انہوں نے باپ کا بھی نہیں پتا، نہ اپنے نام کا پتا، نہیں جھوٹ بولتے۔ عبد الرحمان ہے اور والد انہوں نے سخر ہے، عبد الرحمان ابن سخر۔ آپ ابو ہریرہ مشہور، چھوٹی جی بلی رکھی تھی، بکریاں چارن جاندے تھے، انہوں نے درختے بٹھا دینا، بکریاں چار دینا، یمنی تو لوگوں نے پیار نہ ابو ہریرہ ہی کہتا بلی والا، نہ عبد الرحمان ابن سخر۔ وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماؤں اذا حضر المومن حضرت ملائکۃ الرحمت بحریرۃ بیضاء، کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دسیا بے کچھ اگلی دنیا دی تانوں سیر کراواں بھی کی پھر اس میت نہ بندا کہ جیسے جان قبض ہون دا موقع آندا تو اسے پھر اللہ دی رحمت دے فرشتے آندے، نیک بندے دی رحمت دے فرشتے آندے ہیں جویں استقبال واسطے کوئی پولیس کھڑی ہوئے۔ ایک وہ ہوندے گرفتار کر لی تے بندوقاں سنبھالیاں، اور ڈراؤنیاں شکل، وہ کافر دا معاملہ، اور انہاں کو ریشم دا سفید رومال ہوندا، فیقولون اخرجی راضیۃ مرضیہ عنک، اس روح نو آندے کہ تیرے رب دا سلام ہے تیرے تے، نکل خوش ہو کے، رب تیرے تے راضی ہے، تو رب تے راضی ہے، رب نے جو انعام تینوں دینے الا روح اللہ و ریحان، اللہ دی طرف رحمتاں اور خوشبوئیاں، ورب غیر غضبان، تے تیرا رب تیرے تے کوئی ناراض نہیں، خوش ہے بس تو زندگی گزاری جویں گزارنی چاہیے۔ فتخرج کاتیہ بریح المسک، اور روح پھر اس طرح نکلتی ہے جسم چوں جویں ایک خوشبودار کستوری ہوندی، خوشبوئاں نکلدیاں، حتی انہ لیناولو بعضهم بعضا، ایک تو دوجا سپاہی پھر پھڑی جانا۔ اے بھی جڑا اسی سمجھو کہ ایک فرشتہ ملک الموت جڑا ساریاں دنیا دی جانا کبھی غلط کر رہا ہے، توفتہم الملائکہ، ملک الموت جڑا محکمے دا انچارج ایک نگران جڑا وہ دے تھلے انگنت فرشتہ، کوئی شمار نہیں کہ رب نے کنیاں فوجاں نوں دتیاں، اور ایک آدمی دی جان قبض کر لی بھی دستہ پورا ہوندا، ایک انسپیکٹر ہوندا، نال وہ سپاہی ہوندے، وہ اینی دور بہ جاندے بھی مرن والے نظر آوندے، ایک اگے بڑھ کے آ کے خوشبو سونگا ہوندا، خدا دا سلام آندا، جس وہ پھر جان قبض کر لیندا، پھر دجے اس کو وصول لیندے، حتی یاتوا بابواب السماء، آسماناں دے دروازے تے جاندے، فیقول ما طیب ھذا الریح التی جاءت من الارض، خوش ہوندے لوگ جتوں جتوں دی گزرے آندے کہ سونی خوشبو ہے یار زمین تو آئی ہے، فیاتون بارواح المؤمنین، اگے ایک آباد دنیا جڑے جا چکے نا، وہ مٹ مٹ کوئی نہیں گیا، اس دنیا چ رہ رہے، مگر جس طرح اسی اتنے ہوندے ہیں اتنے نہیں جاندے، فطور اتوں پہندا بھی لوگ سمجھ اتنے آندے نہیں جے مشکل حال کے، یہ غلط چیزاں، دنیا ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام تو سب اتنے ایک دوسرے نوں ملتے ہیں، جو سیر کرنا چاہتے کرتے، کوئی بندش نہیں، اور قید خانے نہیں دیتے۔ فیاتون بارواح المؤمنین، جدوں اس روح نوں پھر انہاں مومناں دی روحاں تے لے جاندے جڑے اگے نیک لوگ، فلہم اشد فرحا بہ من احدکم بغائب یکلم علیہ، تے جس طرح تہاڈا کوئی مہمان آوندا یا کوئی آدمی دور گیا ہوندا تے پھر واپس آوندا تانوں اودے آئے تے خوشی ہوندی، اس طرح پھر اگلیاں ساریاں روحاں جننے انہوں جانن والے خوشیاں مناؤندے کہ ساڈے چا کے رڑ گیا، فیسالون، انہوں پھر پوچھتے بھی ہے ماذا فلان فعل فلان، ماذا فعل فلان، فلانے دا کی حال سی، فلانے دا کی، سب ہوش حواس ہے، پچھلے دا پوچھتے ہیں، فیقولون دعوہ فإنہ کان فی غم الدنیا، کچھ پھر آندے یار انہوں آرام تک کر لیندے ہو نا، دنیا دی مصیبتاں جو ہے چھٹ کے آیا، ساہ لے لے پھر پوچھتے ہیں، فیقول قد مات اما اتاکم، وہ پھر آندا وہ تو میرے تو پہلا مر گیا سی، تواڈے کول نہیں آیا، فیقولون قد ذہب بی الی ام الحاویہ، اتنے پھر غمگین ہو جاندے ہیں بھائی جے وہ اس تو پہلا مر گیا ساڈے شامل ہی نہ ہوا، وہ بدقسمت پھر حاویہ میں چلا گیا، وہ دوزخ چلا گیا، ساڈے نال تو بچھڑ گیا پھر۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتَضَرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِثْلٍ، تے برے دی موت آندی تو اسے عذاب دے فرشتے آندے، ڈراؤنیاں شکلاں، خوفناک انہوں دی وضاحت، اور انہوں کو بدبودار مار، فیقولون اخرجی ساخرۃ ممسوسۃ، لے نکل ہن تو رب تے ناراض رہا تے رب تیرے تے ناراض ہے،
الی عذاب اللہ عز و جل، اور ہن تیرا انجام جہنم ہی ہے۔ فتخرج کانت ریح جیفا، مردار دی جس طرح دی بدبو ہوندی ہے اس طرح دی بری بو نکلدی ہے۔ حتی یاتون فی باب الارض فیقولون ما انتم حاضرون، اے نہیں آسماناں تے جاندا، اینو زمین دے تھلے کیا کڈی بری بو ہے۔ حتی یاتون بیروال کفار، رواہ احمد والنسائی باسناد صحیح۔ اے اگلی دنیا دا کچھ حضور نے دسیا بے لوگ اتنے وسدے ہیں، نویں آئے نہ بات چیت کرتے، حالات پوچھتے، اور برے آدمی جڑے وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتے، اپنی تکلیفاں جڑیاں انہوں برداشت کرتے۔ میدان حشر دا اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے وہ میرے تواڈے سوچن کی گل ہے، بے وقت دا پتہ کوئی نہیں کدوں ختم ہو جائے، قیامت دا میدان ہونا، دنیا کٹھی ہوئی ہونی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یموت الا نادما، کنی اسم تو پچھتاوے کی گل فرمایا کوئی مرن والا بھی نیک ہے یا بد ایسا نہیں جڑا مرن تو بعد پچھتاؤں نہیں، سب نو پچھتاوا، نیکاں نو بھی پچھتاوا، بداں نو بھی۔ قالوا ما ندامت یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا اللہ دے رسول یہ کی گل ہوئی بھی نیک بھی پچھتاؤں تے برا پچھتاؤں؟ قال ان کان محسنا ندم اللہ یکون زیادہ، فرمایا اگر وہ نیک ہوں تو انہوں پھر ویکھ کے نا انعام اگلی دنیا دے پچھتاوا ہوں، میں ہور کیوں نہ ہمت رکھ کر لی تے نیک عمل کر لیندا، کوئی اعلیٰ درجہ لیندا۔ وین کان مسیئا ندم اللہ یکون نذا، اور برا انہوں پھر غم ہوں میں کیوں نہ برائیاں تو باز آ گیا، ہن کہڑی مصیبت میں پھس گیا، کیوں نہ کم چھڑ دیتے۔ فرمایا دونوں فریقاں پچھتاؤنا ہی پچھتاؤنا، ہون وقت ہے کہ نیکی ہے تیز ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو۔ واسطہ نہ ترمذی و صحیح الحاکم المرکات، یہ بھی صحیح حدیث پاک۔ پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا صاحب نہیں یحاسب یوم القیامہ الا ہلک، کہ قیامت دن جہاں بھی حساب ہویا وہ ماریا گیا، تباہ ہو گیا۔ قلت ولیسا یقول فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو عمر مومن عائشہ رضی اللہ نے آخیا یا رسول اللہ، تو قرآن آندا بھی نیک بندے بھی جڑے ہونے ہیں جنہوں سجے ہاتھ نامہ مال ملنا، آسان حساب تے انہاں دا بھی ہونا، تسی فرماؤندے حساب ہویا تو ہلاک ہو جانے، اللہ قرآن چاہتا ہے کہ آسان حساب ہونا نیک، چلو آسان ہویا حساب تے ہویا۔ وقال ذمنا ذلک الارض، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا شاہ اے آسان حساب سے مثل دا پیش ہونا ہے، کاغذ آئے گاہ کر دیتے، پونچھ نہیں شروع ہوئی، چھان بین نہیں شروع ہوئی، بیا کیوں کیتا کیوں نہیں، اے آسان حساب ہے، صرف پیشی ہوئی اگے بڑی۔ ولیکن من نوکشا پھر حساب ہے یہ حلق، جنوں پوچھتا شروع ہو گئی کیا کم کیوں کیتا تھا کیوں نہیں کیتا، وہ نہیں بچ سکتا، اللہ دے حساب تو بڑی ہوگی نہیں نکل سکنا کسی نے، اے پیشی نالی جان چھڑ دے، اے دی رحمت اور فضل ہے۔ متفق علیہ بخاری مسلم۔ وعن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاتم تائی تو سارے علم سے بھئی یمن دے اندر بہت سخی ہویا، عیسائی ہے مگر سخی بہت، اینی سخاوت کی اج تک جود حاتم مشہور ہے، علی دی بہادری اسیاں نے، حاتم دی سخاوت آ گئے۔ تو عدی بن حاتم جس میں نبی علیہ السلام دے لشکر جڑے اگے تو اگے بڑھتے گئے تھے، علاقے فتح ہوندے گئے، انہیں یہ کیا بھی میں اس نبی دے متھے نہیں لگنا، دین تو کیویں دنیا دور رہی، رب نے جنہوں دی قسم دا چیز انہوں نے لیندا، ورنہ کوشش یہی ہوئی بھی پرا رکھو لوگاں، ارادہ کر لیا بھی اگر حضور یمن کی طرف آئے میرے قلعے کی طرف تو میں شام نو دوڑ جانا، یہ متھے نہیں لگنا تے نہ اسلام قبول کرنا۔ اسی طرح میں سامان اپنا لے کے شام نو نکل گیا، بہن جڑی سی وہ گرفتار ہو گئی، نبی علیہ السلام دے پیش ہوئی، حضور نے دیکھا سر تے چادر نہیں سی، ہن تے اسی آپ ہی لاتیاں ساڈیاں تیاں پیڑاں نے، حضور پاک نے اسے بھی نظر نہیں کی اپنی چادر چک کے وہ سر پہ، میں نہیں عورت کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعد کیا تو حاتم دی بیٹی ہے، تیرا باپ ٹھیک ہے اسلام تو پہلا مر گیا، بڑا سخی سی، ہن تو یہاں جو پسند کرنی ہے میں تینوں دے دعا کہ کچھ خوش ہو کر کے توڑ دیواں، یا اپنے قبیلے کی رہائی چاہنی، انہیں آخیا کہ اللہ دے رسول میں اپنے باپ کے نام تباہ نہیں لانا چاہیے، میں اپنی جان چھڑا کے چلی جاؤں تے کوئی گل نہیں، باپ کی پگ نو داغ لگے گا، میرے نال میرا پورا قبیلہ رہا کر دے۔ تو نبی علیہ السلام آخیا جا تیرے باپ کی سخاوت پر سب نو معافی ہے، یہاں سب نو چھٹی سی۔ یہ پھر شام کا سفر کیتا ہے، اتنے جا کے ملی عدی نو بھائی کدھر دوڑا پھرنا پاگلا، وہ دنیا کا کوئی بادشاہ کوئی دنیا کا جھگڑا ہوتا، وہ خدا کا پاک نبی ہے، آ سلوک میرے نال کیتا۔ پھر عدی آ گئے تو نبی علیہ السلام نے ویکھیا بگاڑ سلیب پائی سی، سائی سی،
نالے کیا ہوا سارا کافروں نے بعد طریقے کڑے نہیں عیسیٰ علیہ السلام بدین تو حضرت علی بیان کر دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم احد الا سیکلم رب جدو اللہ دی عدالت ہونی دن قیامت دے تو ہر ایک نہ رب نے کلام کرنا نیک بس سارے جڑے کلے کلے نہ گل کرنی کئی لوگوں نے بڑے بڑے نیک لوگوں نے پوچھا بھائی رب کلا اس طرح کنی دنیا نے کٹھا حساب کرو انہاں کہا جویں رزق سارے اکے وقت دے رہا نا تے سارے دی ہن سن رہا سب نو ویکھ رہا رب رب ہے واہ العلی العظیم تواڈے اندازیاں تو بہت پڑے ہے اس تو لیے کوئی مشکل نہیں کہ میرے نال بھی گل ہو رہی ہے جی نہیں لیسا بینہ ترجمان والا حجاب یحجب اللہ دے اور اس بندے دے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہونا کہ گل سمجھ نہیں ہر ایک دی بولی رہدا سمجھدا اور کوئی پردہ نہیں فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم من امری توبہ اسی کھڑے ہونا تو اسے فرمایا اس بندے نے سجے ویکھنا تے سوائے اپنے برے عملاں دے کچھ نظر نہیں ہونا سارے گناہ سامنے فلم چل رہی ہونی وینظر اشم منہ فلا یری الا ما قدم کھبے ویکھنا وہ بھی اپنی کیتیاں سامنے ہونی وینظر بین یدیہ سامنے ویکھنا فلا یری الا النار تلقا وجہ تے سامنے پاسے دوزخی نظر آؤں کہ ہون نہیں بچا دی کوئی سبیل پھنس گیا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ اس وے حضور پاک نے فرمایا اس برے وقت تو بچن لی نہ پاویں کھجور دا ایک ٹکڑا ہی دے سکتے جن صدقہ کری رکھو اللہ دے رستے کو دیندے رہو اس برے وقت خدا تے رحم کرے ورنہ یہ دنیا چھڑنی ہے اور اتنے رہنا کہ ہمیشہ نصیب نہیں ہے پچھلے خطبے تھی سنیا ایک شعر دوبارہ وہ بھی میں ایک اور انہوں کا شعر دہرا دیں حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ دہلی دفن حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر دے مرشد سی انہوں نے فارسی اشعار جڑا کیا گردی شاہ ترکستان وہ زمانے ترکستان جڑا سی سمجھو بہت سمجھی جائے وڈی حکومت سمجھی جاتی تو گردی شاہ ترکستان جے ترکستان دا بھی بادشاہ بن جائے ترا صد کسر و صد بستان تے سینکڑے تیرے محل اور باغ ہو جان ود جائے تو گورستان بتاری کی تنہائی تے وقت آنا تے محل کھڑے رہ جانے ہیں تے قبر دے تنگ جائے گڑے جنہاں دے تین لوگوں نے دفن کر کے آ جانا انجام تے آئی انہوں نے اس تو دا کوئی فکر کر تو گردی شاہ ترکستان ترا صد قدر و صد بستان ود جائے تو گورستان بتاری کی تنہائی تو رسول اللہ نے دس کے بھی اس وچ تیرے اگے پیچھے اگ ہی اگ ہونی ہونے مار جڑا کوئی اللہ دے رستے خرچ کر لا وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہن رحم کرن دی بھی اللہ تعالیٰ دی حیثیت ویکھو کڈا مہربان ہے اللہ کرے اس حدیث دی اللہ سانو شامل کر جنت دوزخ دے رہنا حساب والی گل نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے باپ خلیفۃ المسلمین بیٹا صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یدن المؤمن فیضع کنفہ یسر جنہاں تے رحم کرنا نا ننگیا نہیں انہوں کرنا ساری دنیا کٹھی ہوئی ہونی ہے انہوں پھر مومن نو اللہ نے نیڑے بلاونا اور تے اپنا ہاتھ رکھنا پردہ کر لینا کوئی کول تعرف ذنبا کدا تے یاد دلاونا بھی تینوں آ گناہ یاد ہی کیتا سی تو تعرف ذنبا کدا اے یاد ہی فیقول نام اے رب حتی قرر بذنوبی ورا فی نفسے انہو قد حلقہ سارے گناہ کو منوا لینے ہیں کہ بندے نے سمجھنا بھی ہون بچن والی گل کوئی نہیں اتنے کوئی گل چھپی نہیں رہ گئی قال استرت علیک فی الدنیا توبہ ایہو ہی اللہ پاک کرے کہ آ دنیا جی تیرا پردہ رکھیا گناہ سارے میرے علم سے ننگا نہیں کیتا لوگوں نہیں پتہ لگا میں جاندا سی تو آ کردا وانا پھر کل یوم تے اج بھی میں تیرے نال ایہو سلوک کیتا تینوں علیحدہ بلایا یاد دلاتا بھی میرا احسان ہے تیرے تے میں تینوں بخش لیا ورنہ گناہ سارے میرے علم سے تیرے تے میں وہ سارے دے سارے اسی طرح پردہ رکھ کے معاف کرتے فیوتا کتاب حسنات ہی سجے ہاتھوں کا نامہ مال دے وام الکفار والمنافقین فینادا بملعونۃ الخلائق تے دوسرا گروہ کافراں اور منافقاں دا ہونا جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے نا اعلان کرا کے پوری دنیا سن رہی ہونی یہ زانی ہے ایک کرپٹ ہے ڈاکو ہے چور شرابی جو کیتا نا وہ دعائی مچی ہونی ہے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین اللہ دی طرفوں منادیاں نے پھر سپیکراں تے اعلان کرنا کہ وہ بے ایمان لوگ سی جڑے اللہ تعالیٰ دے دین نوں جھوٹا جانتے سی اج انہاں ظالماں تے خدا دی لعنت ہے انہاں دے چھٹکارے دی کوئی سبیل نہیں اس تو پردہ اللہ تعالیٰ مہربانی ہونا ہے ٹکے رہن دے عیب ننگے نہ کرے
ورنہ حساب کتاب دین والی گل کوئی نہیں. اور یہ طریقہ یہ بھی بندے کو اگر کو ہو جائے تو معافی منگتا رہے، اللہ تعالیٰ راضی کرنے کی کوشش کرے. اتنے نبیڑے اس گل کہ اللہ تعالیٰ کے دربار پیش ہوا تو کوئی گل چنگی پیش آوے، ایسے برے حالات نہ پیش آ جان کہ پھر جان چھٹن کی کوئی سبیل ہی نہ. تو اللہ کے پاک رسول نے جو کوئی بیان فرمایا، کیا مشکات شریف کا ایک باب جڑا حشر کس طرح ہونا، وزن کس طرح اعمال تولے جانے ہیں، بعد پولیس رات پہ کیویں گزرنا، جنت دو کیا ہونی ہے، دو ہر شے بیان کرتی. صحیح غلط بھی علماء نے چھانٹتا. اللہ توفیق دے جنہوں پڑھ کے ساتھ کے مصدوق نو سچا جان کے سب جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر اللہ دے رسول جھوٹے نہیں ہو سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کوئی فرماؤندے سی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے آدمی لکھ لیں گے، آپ بھی ساری حدیثاں لکھی جاندے. تو بعض لوگوں نے آخیا کہ نبی پاک بشر ہے. ان لوگوں نے بھی گاڑی بنا لی بشر کیوں نے، صاف کیا صحابہ نے، محمد بشر، رسول اللہ ایک انسان ہے، راضی بھی ہوں تو ناراض بھی ہوں. اس تو جا نا کوئی اچھیاں چیزاں چھانٹ کے لکھا کر، کئی باری آپ غصے نہ بھی کسی نے کوئی گل آدھے. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے گا اچھا بھائی رسول اللہ اس بارے پوچھ لیں گے کہ یا رسول اللہ تسی دسو بھی تھوڑیاں گلاں جڑیاں وہ چھانٹی کرنے والیاں یا ٹھیک ہی ٹھیک ہے. تو جدو استصواب کیا، نبی علیہ السلام کا خیال پوچھا تو آپ نے اپنی پاک زبان اور انگلی کر کے آخیا والذی نفس محمد بیدہ، کہ اس اللہ کی قسم ہے جہاں ہاتھ محمد کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میری اس زبان سے پاویں میں ہوا خوش تو پاویں ناراض، حق تو سوا کچھ نہیں لگا. اللہ کی حفاظت ہے میری زبان، میں جو کہنا حق ہی ہے، اس کو لکھی جایا کرو، یہ اندر چھانٹی کرنے کی کوئی گل نہیں. تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سانوں اس دنیا کی خبراں ملیاں. خود حضور نے اپنے بارے جی کیا مینوں یہ نہ تھی سمجھ لو موت تو بعد میرا قصہ ختم ہے. انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، زمین چ اللہ دے فرشتے گشت کرتے ہون گے. انہوں دی ایک پارٹی اسے مہم سے ہے کہ بلغونی من امتی السلام، میرے امتی جو میرے سے سلام کہن گے میرے تک وہ پہنچا دیں گے. اسے مینوں ڈائل کرنے گے یا رسول اللہ فلاں فلاں دا بیٹا سلام آندا، جو بھی قیامت تک سلام ما من مسلم یسلم علیہ، قیامت تک جڑا تہاڈے چوں میرے تے سلام کہو الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ تعالیٰ مینوں توجہ دلاؤ گا حتی رد علیہ السلام، میں وہ سلام دا جواب دوں. بہر سلام کن رنجا جواب لب، کہ سب سلام ہے میرا بس یہ کہ جواب اب تو آندے یا رسول اللہ ہر سلام تے بے شک اپنے لب مبارک نو تکلیف نہ دیو، میرے ہزاراں سلامات ایک ہی جواب دے دو، میری یہی بڑی خوش قسمتی ہے. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنے بارے خبر دی، سلام بھی پہنچنا، میں تھوڑے سلاموں کا جواب بھی دینا. مگر کچھ گلاں ایسیاں بھی جڑیاں بے ثبوت ہی مشہور ہو گئی. دو چیزاں پچھلے جمعے تھی سنیاں، میں کہ 3 سوال آئے سی، 2 بیان ہو چکے. ایک زنین دا سی کہ قرآن مجید اس لفظ کا ترجمہ لوگوں نے کر دیتا کہ حرام دادا، اتنے غیر مسلمان اعتراض کیتے کہ پاک کلام دا یار کام نہیں، کسی دے ماں باپ نو ننگیاں کرے کوئی حرام دادا، اور حرام دادا ہونا کوئی اخلاقی برائی نہیں، ماں پیو دا قصور جو ہوا وہ کدا قصور ہے. تو وہ بھی حل کیتا کہ یہ سوال بھی جڑا توجہ طلب ہے کہ کافر اعتراض کر دے قرآن جیسی کتاب ایسی غیر اخلاقی حرکت حرام دادا کیا. اور دوسرا سی جو نرگس نے جڑا سوال اٹھایا بالکل تو ٹھیک سی، وہ نہیں ہر ایک دا ہی ہے بھئی مکے جڑے اسی جانے ساری بلیک منی وائٹ منی ہو جاتی، اگر وہ اللہ راضی نہ ہوئے تو تسی آندے تہاڈی کمائی حرام ہے، تسی ایਂ کرے سانوں بلاوا کیا آیا پھر. یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. مکے جاننا کسی دی حرام کمائی حلال نہیں ہو جاتی، وہ بھی حدیثاں تسی سن چکے. اللہ کے رسول کیا اگر حرام کما کے تسی رشتے داراں نوں دیو، جہاد تے خرچ کر دیو، ثواب ککھ بھی نہیں ہونا، الٹا بال تہاڈی گردن تے ہونا کہ کیوں نہ جائز کمایا. اس سے مکے جان کا حوالہ دے کے اپنے آپ کو مغالطہ دینا میں اتنے پھر آیا اس تو میں بخشیا گیا، جھوٹ گل ہے. انہوں لوگوں لیے اللہ کا بخشے کا وعدہ ضرور ہے جہے جو لوگوں کا ماریا واپس کرن تے خدا کو معافی منگن تے گاہ توبہ کرن، بھی پھر نہیں کرنا پھر ٹھیک ہے. جے کھا پی کے سارے 900 چوہا کھا کے بلی حج نو چلی، یہ گل نہیں بنی. ادا کا نہیں خدا نے معاملہ رکھا. میرے استاد سی منظور حسین شور اللہ رحمت فرمایا اردو فارسی سے، وہ آدھے مسلمانوں نے تے پائی عقیدہ بنا لیا، خون بنی آدم سے تو کھیل گیا ہولی، بستی میں گلا کاٹا مسجد میں چھری گولی. مولوی نے آخیا وضو کر دے، گناہ سارے چڑھ گئے. وہ بھائی چڑھنے تلے بعد آئیں گے، توبہ کریں گا، چھڈیں گا، ماریا جنہوں کا انہوں نے واپس کریں گا، پھر گل بننی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں ڈاکواں چوراں لیے رکھیا پناہ گاہ، تھی لٹ کھا کے آ جاؤ تو میں تمہیں چھڈ دوں گا. جنہوں کا ماریا وہ قریب حدیث پاک چاہتا کہ جب لوگ امال تل جانے ہیں اور سرات گزر جانا ہے
آخر تے پہنچنے نا اس وقت کئی بندے اٹھ کھڑے ہونے جنہاں کہ اللہ تو کہڑے طریقے نے انہوں جنت تے رہا ساڈا انہوں نے آ حق ماریا اللہ نے اتنے روک لینا کہ میں عادل ہاں بالکل انصاف ہونا ایتھے انہوں نے روکو دوزخ کے کنارے تے پچھلا بھگتن جڑا جڑا کسی دا حق جنہ جنہ دبایا ان کی سزا پا کے پھر جنت انہوں نے واڑاں گے حالانکہ باقی سارے عمل ٹھیک ہی ہونے مگر فرمایا نہیں قصاص جڑا لوگوں دے حقوق دا ادا کرنا اس تو بغیر معافی دا کوئی طریقہ نہیں واپس کرو واپس نہیں کر سکے انہوں نے مناؤ راضی کرو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ طرح توبہ کرو کہ ڈاکوؤں دا گینگ سی دنیا نو لٹدے سی لوگ آپ بھی جدو کافرے جاندے سی چپ کر کے آگنا یار فضیل تو ساتھیوں دے دیو انہوں دا حصہ ورنہ میں قافلے نو لٹ لین گے تو حافظ قرآن ایک بغداد نو قافلہ جا رہا سی انہوں نے آخیا بھی تسی بغداد جانا میں بھی اتنے جانا چاہنا میرے کو سفر خرچ کوئی نہیں یہاں اونٹاں تے اگر مینوں بھی بٹھا لو تو میں تھوڑے اونٹاں تے بغداد پہنچ جا بٹھا لیا جدو اتنے پہنچے جتنے حضرت فضیل بھی انہوں کے ساتھی کھڑے سی ڈاکے لی تے حافظ قرآن مجید پڑھتا جاتا سی وہ سورہ حدید تے پہنچا سی جتنے ایت آئی علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ کا کلام سن کر ڈر جائیں اور ان کے دل لرز جائیں حضرت فضیل نے آواز دیتی سے چیخ کیا کہ حافظ قرآن وقت آ گیا یہ ایت میرے لیے ہے کہ کدوں وقت آنا جب تسی قرآن سن کے توبہ کرو ساتھیوں نے آخیا بھائی ہٹنا جے ہٹ جاؤ نہیں ہٹنا تاری مرضی میری توبہ انہوں نے آخیا تو ہی ساڈا سردار سی تو چھڈ دیتا اسی بھی ایک کام چھڈیا لٹیا بڑیاں بڑیاں سی ماڑے غریباں نہیں سی لٹیا بڑے بڑے جڑے سرمایہ دار انہوں کے دروازیاں تے گئے جو پلے سی دتا اور نال کیا بغیر تسی معاف نہیں کر سکتے مہرت دیو میں کما کے تمہیں واپس کیا سچی توبہ دی نشانی وہ راضی ہوئے انہوں نے کیا فضیل تو یار تندہ چھڈدا یہی بڑی گل ہے لینا دینا کی ہے 2 سال میرے پرا پھر حرم شریف کا سفر کیا بغدادوں ترے ایک قدم اٹھا رہنا 2 رکعت نماز پھر اگلا قدم اٹھا رہا 2 سال لگے مکہ پہنچ رہی اور پھر ساری عمر مکے کی گزارتی حرم شریف کے اندر وقت دا خلیفہ ہارون رشید اپنے وزیر اعظم وکی نہ حج سے آیا تو کہنے لگا وکی یار کوئی نیک بندہ متھے لا انہیں حضرت سفیان ثوری اور بڑے بڑے عالم ٹکرائے بعد جو انہیں خلیفے نے اٹھنے لگے آخیا میں حضرت کوئی خدمت دا موقع کسی نے آخیا میرے ذمے کردہ کسی نے آخیا مدرسہ چلتا باہر نکل کے خلیفے نے آخیا وکی وہ عالم نہیں جڑا میں لبدا نے نہیں آ وہ سمجھ گیا انہوں نے آخیا پھر تینوں ایک ڈاکو نو ٹکرائیے جڑا توبہ کر چکا حضرت فضیل دے مکان تے لے گیا رات دا وقت سی اندر چراغ جل رہا سی وہ تہجد پڑھ رہے سی وکیل نے دروازہ کھٹکایا اور آخیا میں وزیر اعظم ہے امیر المومنین میرے نال ملنا چاہتے انہوں نے چراغ بجھاتا دروازہ کھول دیا خلیفہ بھی ہاتھ ماردا وزیر سمجھاؤنا سی خلیفے کا ہی ہاتھ پہلا پیا ہوتی کہنے گا حضرت تسی کہنا چھپو سی ڈھونڈ ہی لیا نا انہوں نے آخیا امیر المومنین ہاتھ تیرے بڑے نرم و ناز کے اب جے دوزخ تو بچ گیا بے ہوش ہو کے ڈگ گیا صورت آئی کہنے گا اور کوئی نصیحت کیا نصیحت یہی ہے بس جس جگہ تو بیٹھا اتنے ابو بکر اور عمر بیٹھے سی امت دی بھی تعریف انہوں نے پلے پئی تے جنت بھی انہوں نے دتا اور اتنے ہی قارون فرعون حامان بھی بیٹھے اسے تخت سے لعنت کھٹ کے گیا یہ تیرا چاہے ہے تو یہاں تو کہ ملنا چاہا پھر بھی بڑا روا تھا اور آخر سے آخیا کوئی خدمت کا موقع وہ پہلا ہی نسخہ انہوں نے آخیا حضور گل یہ ہے میری عمر بہت گناہ گزر چکی ہے میں ہوں جڑے تھوڑے دن باقی نے اللہ مناؤ سے صرف کرنا چاہنا میرے نال تیری سارے وڈی یہ خدمت مینوں نہ بنائی کہ نہ مینوں ملنے واسطے آئی میرے وقت حرج نہ کریں باہر نکل کے انہیں آخیا ہارون نے کہ وکیل یہو جہے بندے کی چلا یہ صحیح معنی چلا تھا تو توبہ یہ نہ ہے واپس کرو لوگوں کا یا انہیں معافی کرو منگو ورنہ یہ صرف مکے ہوا لٹ کھا کے دے کوئی اللہ نے علیہ رسول نے ضمانت نہیں دی یہ بھگتنا پینا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایک تیسرا سوال سی چیٹو شاید یہ ہوئے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے تفسیراں لکھن والوں نے واقعہ لکھ دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے فات پا گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تو بعد ایک بدوی عربی دیہاتی آیا انہیں آپ کی قبر مبارک دی جو تو اپنے سر سے مٹی پائی اور عربی زبان کے اشعار پڑھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یا خیر من دفنت بالارض آدم کیا ہے مخلوق چو سردار کہ جن زمین دفن ہوئے تیرے تو اعلیٰ کوئی دفن نہیں ہے یا خیر من دفنت بالارض آدم فتاب من طیبہن القاء ولکم اور آپ بھی جس میں مبارک پاروں
اتنے دا میدان بھی اور مٹی بھی خوشبودار ہو گئی. نفس الفداء لقبر انت ساکن، میری جان قربان ہے اس قبر سے جہدے اندر تسی جے. فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم، ایک قبر نہیں، یہ اندر دراصل سخاوت اور جود اور کرم ساریاں شانہ دفن ہے، تو کائنات کا سردار ہے. تو یہ واقعہ لکھا گیا وہ جسے واپس ہو گیا تے امام میں جڑے قرطبی لکھ دے بے آواز ہی آئی رسول اللہ دی قبر تو تو بخشیا گیا، اللہ نے تینوں معاف کرتا. اور امام ابن کثیر جیسے لکھ دے قبر نے تو آواز نہیں آئی، البتہ اتبی ایک آدمی جڑا قبر تے آدمی سی انہوں خواب دے وچ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی وہ بدوی نو جا کے مل. ثم انصرف الاعرابی فغلبتنی عینی، وہ اتبی کہندا کہ میری اکھاں جڑیاں سی ان تے نیند غالب آ گئی. وہ بدو چلا فرایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نام، میں حضور نو خواب چ ویکھیا. فقال یا اتبی الک الاعرابیہ فبشروا ان اللہ قد غفر. حضور نے آخیا انہوں جا کے مل، بدو جا رہا تو انہوں بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں بخش دیتا. یہ تفسیر ابن کثیر جو میں پڑھیا سمجھو 519 اور 520 صفحہ جلد دی جڑی ہے دوسری پہلی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے ہو کہ مگر انہوں نے دسیا کہ آواز آئی. یہاں چو کوئی گل نہ ہونی نہیں، کسی گل سے ویسے نہ کریا کرو ہمیشہ یہ قادیانی اور چکرالیاں کا رولا آ نہیں ہو سکتا، آ نہیں ہو سکتا، سب غلط کر لیا. اللہ دی کائنات جلا جو چاہے ہو سکتا، قبر چو آواز بھی آ سکتی ہے، رسول اللہ بھی خواب بشارت دے. یہ چیزاں جڑیاں ناممکن نہیں، صرف بحث اتنے ہوں بھی یہ ہویا کہ نہیں ہویا، یہ کوئی ثبوت ہے یا نہیں. ثبوت پہ گل کرنی چاہیے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسماعیل دے مرشد سی فرماؤں تینوں کو خبر دے نا کہ فلاں جگہ آسمان آ کے زمین نہ مل رہا تے تو ناممکن دا سوال نہیں کرنا کہ نہیں ہو سکتا. جب تو رب نو قادر مطلق مننا کہ جو چاہے کر سکتا، پھر یہ سوال نہیں تو کر سکتا. یہ کربے کا کوئی ثبوت ہے گا؟ یہ گل جڑی یہ بیان کرنا ہے کوئی پکے معتبر ہے نہیں. یہ پکے کیوں نہیں؟ امام قرطبی نے جنہوں کا حوالہ دیتا کہ ابو صادق الازدی کیسی محنت نہ ہر شے سمجھو 12ویں جلد تہذیب و تہذیب کی امام ابن حجر حرف سواد المحملہ سواد جنہ دے نام تو پہلا آتا من کنیت ابو صادق، جس آدمی کی کنیت ابو صادق یہ بھی راوی. تو یہ بارے فرمایا کہ آدمی ارسلہ نبی محضورہ والی ابن ابی طالب ابی ہریرہ، یہ بندے نے تینوں صحابیاں تو روایت کی ہے کہ ابو محضورہ بیان کر دے، حضرت علی بن ابی طالب کر دے، ابو ہریرہ کر دے 130 صفحہ. مگر فیصلہ کرتا بے نہ تینوں صحابیاں تو انہیں کچھ نہیں سنیا، انہوں موقع ہی نہیں ملیا. اور اس طرح جو بیان کرتا وہ روایت کی ہے جنہیں چین ٹوٹ جاتی نا تھی تار ٹوٹ گئی بجلی نہیں آتی، یہ روایت پھر منقطع ہے، یہ سلسلہ ٹوٹ گیا، یہ پکی نہیں ہوئی. اور باقی یہ اتبا وغیرہ جڑے انہوں کے بارے علامہ البانی رحمۃ اللہ نے لکھا یار حیرانی ہے کہ ابن کثیر جیسا بندہ اور یہ بڑے بڑے بزرگ بھی ایک کہانی لکھ گئے، حالانکہ یہ اصلیت کچھ نہیں تھی. اور عدل بہکی ہونا فشاب بے سناد نبی یزید الرکاشی ہم محمد بن روح بن یزید البصری حدثنی ابو ایوب الہلالی قال. سمجھو 1034 اور 1035 صفحہ سلسلہ الاحادیث سیدی 6ویں جلد اور قسم ثانی. تو یہ واقعہ جڑا تواڈے سامنے پڑھیا کل تو وہذا اسناد ضعیف مذنب آندے جن نے بیان کرنے ساری سند کمزور اور بالکل اندھیرے چ کوئی بندے نہیں لب دے کہڑے سی لم عارف ایوب الہلالی ولا من دون، نہ ایوب ہلالی لبا کسی کتاباں میں کون بندہ، نہ دوسرے راوی. ابو یزید الرکاشی عورد الذہبی فی المقتنع فی سرد القناع ولم سمی، امام ذہبی نے ابو یزید الرکاشی کا ذکر کیتا و اشار الی ان لا یرب قول حکاشین، اور انہاں ہی کہا کہ میں نے ایک کہانی بیان کی ہے گھوڑے دا سیر پیر کوئی نہیں دیتا. و ارا ان یشیر الی هذه الحکایہ، اور آندے میرا یقین ہے یہ سے کہانی دا انہوں نے اشارہ کیتا امام ذہبی نے. وہیا منکرۃ ظاہرۃ نکارہ، اور یہ بالکل روایت غلط اور صاف چکھی ہے. وحسبک ان تعودل عرابی مجہول ہویہ، اور تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نہ بدو دا پتہ کون سی نہ اتبی دا پتہ کون سی جنہیں خواب ویکھیا. وقت ذکر مال اسول حافظ ابن کثیر ان تفسیر لحاظ اللہ، مگر افسوس ہے کہ امام ابن کثیر ورگے کیا گیا کہ بعض لوگوں نے قصہ لکھا وتلقفا منہ کثیر من الہواء والبدع، اور کئی بدعتیاں نے تے جڑے گمراہ فرقے انہوں نے یہ کہانیاں پڑھ کے گاں مداں منگنیاں شروع کر دیں. اے میں 1034 1035 پڑھیا سلسلہ الاحادیث سید
تو غلط کی چیز جڑی سی پچھلے جمعے چیک رہ گئی سی وہ بھی بیان ہو گیا کہ واقعہ بدو والا کوئی نہیں ٹھیک. باقی تھوڑے سامنے کہ موت جڑی ہے وہ سر سے کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے میرا تھوڑا تعاقب کرے اور سانو اس دنیا تو جانا پوے. عقل مندی ہے الکیسو من دانا نفسہ عامل لما بعد الموت. اللہ دے پاک پیغمبر موت سیانے بنو عقل مند ہو جڑا مرن تو بعد واسطے تیاری کرے. ولاج منت با نفسا ہوا تمنا اللہ. اور بیوقوف تامک لوگ ہو جڑے من مرضی کرن تے نال کہندے رہن سانو رب دی رحمت دی بڑی امید ہے. بیوقوف لوگ ہے. اور دنیا دے معاملے جویں امام مولانا رومی فرماؤندے یہاں لوگوں کا حال ہے بھی دین والوں یہ جبری بن جاندے بھی جو ہونا وہ قسمت. نمازاں نہیں پڑھنیاں خیرات نہیں دین دی گل کرو تو جبری ہے. رب نے جو لکھا جدوں دنیا کا کام آਉਂدا کھیتیاں بوندے آ دکاناں کھولدے آ دن رات ہلکے ہوئے اوتھے نہیں جبری بن کے بہندے تے آپے جڑے پیسے آنے آ جان گے نہیں وہ جڑی محنت کرتے ہیں دین والی کنجر جڑے نا بن جاندے کہ اسی جبری ہیں. اللہ نے جو کرنا کہ حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اما شاکرم و اما کفورا طاقت دیتی بیا دو رستے ہی تو انہاں تے کھڑا تیرا اپنا ہن چاہے ہے تو شکر گزار بن جا یا نہ شکر گزار بنے گا بے شمار انعام ہے تیرے لیے. اور برائیاں کریں گا پھر تیرے لیے اسلام. اس تقدیر دے مسئلے نو سمجھ لے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بات کل بھی ایک پروفیسر بچے نے لکھ لیا لا جبرا ولا تفیض. امام فرماؤندے نہ مجبور ہے انسان کہ اللہ چک کے ادھر ادھر کردا ایسی نہیں شاید پتھر نہیں ولا تفیض نہ یہ بھی خدا نے نہیں طاقت دیتی میں خدا بھی بے دخل ہے نہیں وہ ہولڈ قائم ہے. رفت ربی بے فسخ الازان کافی حد تک یہ نٹ پج کر سکتا مگر اتنے رب کا قابو ہے. کئی ایسا سکیماں جڑیاں سی سارا زور لاؤنے ہیں فیل ہو جائیں. حضرت علی دن فرماؤندے رفت ربی بے فسخ الازان مینوں تے اپنے رب کا پتہ ہی اتوں لگا میں پہچانیا کہ سر بڑے بڑے پکے ارادے سارے فیل ہو کچھ نہیں بنیا. کھیتی کا ہی ہن کی حال شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ موسم کو ٹھیک کرتا ورنہ یہ نظر آتا کنک نہیں آنی ہے. بالکل بارش ہوئی جاتی جی نہ کٹن کا موقع نہ گاؤن کا. مگر کئی سمجھدار لوگوں میں دسیا بھی مولوی صاحب اتنا فائدہ ہوا اس موسم کا جدا اندازہ نہیں. میں کیوں کہنے لگا کہ دانا سی نکا نکا یہ جڑی بارش ہونے ہوئی نے یہ اتنا موٹا اور ودیا ہو گیا کہ بہت اعلیٰ پیداوار ہوئی. اس کو رب اپنے کم آپ جانتا. بندیاں نے اتنے کی کرنا یہ چی کرتے رہتے. یہاں کا حق یہی ہے کہ جو کر رہا نا اتنے راضی ہو جان اپنی کوشش کرن ویلے بہن کا حکم. اج میرے طرف آپ نے آخیا کوئی بندہ اپنے حصے کا رزق کھان تو بغیر نہیں مرتا مگر یہ بھی ہلکا ہونے کی لوڑ بھی نہیں بالکل بہن کی لوڑ بھی نہیں. اج میرے طلب اچھے انداز نہ تلاش کرتے رہو انشاءاللہ تیرے حصے کا رزق آ جائے گا. اور اگر کچھ دیر ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھی نہیں یار نیکی سے رہ کے ویکیا کوئی نہیں لبا گناہ دور پہ گناہ نہ کوئی ہور قسمت بدل لینی صرف امتحان سے فیل ہو گیا ٹکیا رہی ہو تو حلال طریقے نے انشاءاللہ تیرے تک پہنچ جانا. حضرت علی اپنے خچر سے سوار سی کوفے کی مسجد گزر رہا سی وضو ہے گا سی. ایک آدمی نے ویکیا کہنے گیا میرا خچر یار یہ پھڑی نہ تھوڑی ہے میں 2 رکعتاں پڑھ رہا. وہ نیت بعد انہیں لگام اتاری جا کے دکان سے بیٹی چلتا مگر آپ دا غلام انہیں چرچ کمبر آ گیا انہیں خچر سنبھالیا. آپ نے آخیا کمبرا لے 2 درم جا بازار چوں لگام تے لیا. وہی لگام وہ ویچ کے گیا وہی کمبر نے خرید لی 2 درم دی. انہوں پوچھا دکاندار حضرت علی کنے دی ویچ کے گیا کہنے لگا جی 2 درم. آپ نے میں انہوں 2 ہی درم دینا چاہتا کمبخت تو نہیں لے کے گیا. اما رزق حلال رب رزق حرام بدل کر لیا. اینا ہویا بے حلال نو حرام سے بدل لیا انہیں کاؤنٹر تبدیل کر لیا قسمت نہیں بدل سکیا. اس تو حدیث پاک سے آپ نے فرمایا محمد ربی قسم جدے میری جان ہے رزق اُنہ ہی تینوں ملنا جنا حصے سے اور تو کھادیا بغیر نہیں مرنا مگر وہ آرام نہ اچھے طریقے نہ جڑا نا کوشش کر تے جے دیر ہو رہی ہے تے تینوں اس پاسے نہ لا دے کہ تو حرام نہ تلاش کرنا شروع کر دیں. حرام کر کے اللہ تو چاہنا میں رزق حاصل کرے وہ حلال نہیں دینا چاہتا. یہ تم دلاؤنا کہ حرام کریں گا دینا صبر کر انشاءاللہ حلال نہیں تیرے تک پہنچ جانا. تے اللہ تعالیٰ فضل و کرم تے نال آخر دے فرمایا جفت الکلام و روفت صرف قلم خشک ہو چکے ہیں تے کاغذ اللہ نے اٹھا لیا ہے. وہ فیصلے تے راضی رہو اپنی کوشش کرو جڑی اللہ تعالیٰ نے مت دیتی. تو لا جبرا ولا تفی کہ نہ انسان بالکل ہی بے جان صاحب اللہ ہلاؤں نہ یہ ان اختیار دیتے بھی ہوں اللہ نے بے بس کر دے ولیکن امر بین الامرین معاملہ کے درمیان سے
وہ بچے کا سوال سی بس نیکی کر کے انہیں اللہ نے نیکی کرائی، اللہ اتنے کی کرتا؟ میں یہ کفر ہے، اتوں ہی بڑا کر کچھ نہ نیکی کی کرائی برباد ہے، میں نماز پڑھی میں حج کی تک مرائی ہوگی، یہ عجب ہے نا کہ تو ناز کر لیا، تو ذرا آگے قدم اٹھاؤں کہ میں کیتی ہے بسم اللہ، مگر میں کتوں آئی؟ تو اپنا سوچ دوں میں کتوں بنیا، اور جن ہزار چیزاں اللہ نے دیتی ہیں ہاتھ پیر وغیرہ یہ کہ دیتے، اگلے سٹیپ سے ہی پتا چل جاتا کہ وہ کرم ہے یہ چیزاں نہ دیا تو میں اتوں کتوں جمنی سی کرن جوگا کتوں بننا۔ پھر میں انہوں یہ بھی نوٹ کرایا کہ میں اسلام آباد گیا، راوٹ پنی تو ڈاکٹر بشیر صاحب میرے دوست کہنے لگے حضرت پیر میرا علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ قبر زیارت کرنی چاہیے، مرزا غلام احمد کے مقابلے چنا بڑا جہاد کیا، بہت اعلیٰ کتاباں لکھی، تو پیر صاحب کے اتنے جی چھت پئی سی اس سے اشعار فارسی کے لکھے سی، یہ مسئلہ توحید کردہ بندہ ہی ہے، مگر کردہ کہ اسباب نہ وہ سامان کن دیتا نہ کر دے، ہیچ کسے بخیشتن رہنا ربت بسود، کوئی بندہ خدا کی طرف جڑا سفر کر رہا تو نیکیاں کرتا اپنے پیروں سے تر کے نہیں، بلکہ بپائے اور ود ہر کے ربت بسود، جڑا تو کر رہا نا یہ تندرستی تینوں بناؤنا تینوں سارا توفیقاں دینیاں یہ وہ ہی پیر ہے جنہوں تے چل کے جا رہا، اس تو یہ نہ کہ بھی میں کیتا کہ وہ رحمت سے مدد نہ کیتا۔ اور اس تو سورہ فاتحہ جب اللہ نے تقدیر حل کی پہلا آخیا یا کہ نہ بولو کہ ہم تیری بات کریں، دسیا تو کرنا ضرور، یہ نہ کہہ کہ بے جان ہے اور جی مرضی رب ہلائی پھرتا تینوں تو کرنا، مگر اگلے سٹیپ سے آخیا توبہ میری میں کی کرن جوگا، مدد صرف یہ نہیں دنیا کے کما اس سے عبادت رہی ہے کہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور اس عبادت میں بھی تیری مدد کے محتاج ہے، تو رحم فرمایا یا کہ نستعین، ہر وقت تیری امداد شامل ہار رہی ہے تے کام بنتا، ورنہ سوچا نا میں کیتا رب وچ کوئی نہیں کافر ہی ہو جانا، نیکی تو کی رہ جانی ہے گمراہ۔ اور ایسے نہیں حضرت امام جعفر صاحب فرماؤں کہ مسجد دو بندے داخل ہوئے، ایک صدیق سی اپنے زمانے دا بلی اور ایک بڑا مجرم فاسق، مگر جو نکلے صدیق فاسق لکھا گیا اور فاسق نو اللہ نے صدیق لکھا، لوگوں نے آخیا امام کیوں ہویا؟ فرمایا گناہ گار نے نماز پڑھی تو رویا کہ میں کچھ نہیں میرے پلے کوئی شے نہیں، خدا راضی ہے، یہ بڑے فخر نہ آخیا میں نمازاں پڑھیاں نیکیاں اگر مینوں انعام نہیں ملنا دوڑ کی، اللہ نے آخیا کم بختہ سوچتا تو آیا کتوں، کین بنایا تینوں اور کہ جی مہربانی تو میرا نہیں نہ لیا اپنا کریڈٹ لینا پھرنا، جا تیری سزا ہے یہ صدیقاں جو تینوں زندگی لکھتا تو بے ایمان اور کافر ہے۔ اس تو اللہ توفیق دے تے رب دے سامنے جو کرو یہ اللہ تعالیٰ تیرا فضل و کرم اور مہربانی ماشاء اللہ کانا ان شاء اللہ تو چاہیا تو ہو گیا، نہ چاہوں تو بیمار کر دیندا فارج کر دیندا وچے رہ جاندے سارے منصوبے، عرفت ربی بفصل ازان۔ اور یہ جی آ سمجھو میرے تواڈے سامنے آ جڑی بجلی دا مسئلہ یہ تقدیر دے مسئلے نو حل کرنے آ زمانے بہترین مثال ہے کہ کرنٹ نہ چھڈن پاور ہاؤس والے کچھ نہیں اسی کر سکتے، کرنٹ آ رہا تے بٹن جڑا اینوں تاں ٹھاں کرنا ساڈے واسطے، پکھا چلا رہی ہے بند اینا اختیار، مگر کرنٹ آنا ضروری، کرنٹ اذن ہے اللہ کہ اللہ تندرستی دے طاقت دے عقل سمجھ یہ انہیں دینی ہے، اس تو بعد پھر انہوں ورتنا یہ بندے دے واسطے ہے، یہ فعل مختار ہے، یہ حساب میں نے دینا، مگر کسی لیے کرنٹ ہی روک دے، کسی نے پاگل کر دے، کسی نے پھر وہ حساب بھی بند ہو جاتا، مگر وہ کر کچھ نہیں پھر بچارا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، دے دو شاباش۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ بنا۔ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ آتا کہ جڑا پانی تسی پیندے جی یہ بارے ذرا سوچو کہ اگر میں انہوں سمندر کے پانی طرح کڑوا ہی کر دیا، کنویں چی کڑوے کتوں تھی میٹھا پانی تلاش کر، اس تو پانی پین تو بعد جڑی میں دعا پڑھی الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبہ، ساڈے گناہ نو ویکھ کے اللہ نے انہوں کڑوا نہیں کیتا، اپنی رحمت نال میٹھا تے شیریں بنایا۔ اے دعاواں بہت ساریاں، ایک ساتھی نے تارک نے لکھا حضرت ابو سلمہ والی دعا میں وغفر لنا ولہ یا رب العالمین والا ٹکڑا آپ سے رہ گیا، بالکل شاباش بچہ ٹھیک ہے،
مگر تو بھی نہیں ٹھیک کیتا. ابو سلمہ سین لام میم تے یہ پاک اتنے والا پاک نا سلمہ ایدا نہیں سین لام میم ہے ابو سلمہ اس طرح لکھنا سلمہ لڑکیاں دے نا جڑا الف کھڑے والا تو باقی ٹھیک ہے. اللہ مغفر لابی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین وخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا واللہ یا رب العالمین وفسع لہ فی قبرہ ونور لہ. شاباش، بہت اچھی بات. اے جڑے فوت ہو چکے ہیں انشاءاللہ بعد وہ کون سے گناہ گار ہوں گے جن کی پردہ پوشی اللہ پاک کرے گا؟ وہی ہے جنہوں نے اعلان نہیں کیتا، بے شرم ہو کے لوگوں نے نہیں دسیا میں آ کرنا، فخر نہیں کیتا، چھپے شرمسار ہوندے رہے، رب کو معافیاں منگتے رہے، ڈردے رہے، کوشش کرتے رہے کہ انہوں نے چھڑیے، انہوں دا پردہ اللہ رکھ لوں گا. اور جڑے اعلان کرتے ہیں بالکل فخر سمجھتے ہیں کہ میں شراباں پینا، زنا کرنا، ڈاکے مارنا، مینو استثناء حاصل ہے، میں ارباں لٹ کے بھی نا من نہ لٹ کے اتنے رکھے مگر مینو قانون استثناء دینا. استثناء بیٹا تھی سارے میرے برا آپ اقرار جرم ہے کہ ہے گا میں ٹھیک ہے مگر قانون اسی بنا مینو تھی کوئی بے ایمانہ دے کام. ورنہ آدمی صاف آ کے میرا حساب کتاب کرو. جھوٹے لوگ. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 13/5 وقت 9 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل. مولانا محمد مختار گل صاحب ان کے لیے دعا، بابا جی لیے انہوں نے دعا کرنی انشاءاللہ. اپنے دوست عمر عبداللہ صاحب انہوں کی طرفوں بھی کہ وہ بیمار ہے، انہوں کی صحت دعا، بڑے میرے پرانے ساتھیاں تو دوست ہیں انشاءاللہ، انہوں کی صحت کی دعا کرنی. سیاچن فوجی جوان برف کے نیچے دب گئے، ان کے لیے خصوصی بیل کرو. سارے بھائی لوگ جڑے شہید ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت الفردوس اعلیٰ مقام دے، انہوں کی بھی دعا کرنی. اللہ کے رسول نے بہت بشارت دیتی ہے کہ جڑے لوگ سرحدوں کی حفاظت کر دے رہے بات یہ آخی جان بہت درجے ہیں، اور جنہوں کا مرن تو بعد بھی نیک عمل جاری رہنا نا، مر بھی چکے مگر کھاتے لکھا جانا، یہ پہرے دار لوگ بے مسلمان حکومت کی حفاظت کر دے. قبول فرمائے اللہ پاک. اے مولا فقیر احمد صاحب بھی طرفوں سے کہ بائبل سے قرآن تک تقیۃ الایمان، تذکیر الاخوان، قص القرآن، نبی رحمت، معارف الحدیث اور دیگر کتب ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ کی حاضر خدمت ہیں. بالکل یہ کتاباں جڑیاں ویکھ لیا کرو، اور اگر جیب اجازت دے خرید لیا کرو. اپنے ایمان مطالعہ کرنی، مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، صرف جمعہ پڑھنا نہیں، علم سیکھنا چاہیے آدمی اگے تو گے. حضرت امام جعفر صادق کی فرماتے ہیں 3 گروہ سارے دنیا عالم یا خود علم ہوئے اور متعلم یا علم سکھے اور غصہ یا کوڑا کرکٹیا پھر وہ برائے نام انسان ترے پھر کچھ نہیں، وہ کوئی بھی نہیں کسی انہوں کی حیثیت. علم ہوئے آدمی کو یا کم از کم علم کی تلاش رہے، طالب علم بن کے سیکھتا رہے، اور غصہ بس کوڑا کرکٹ چاگی ہے کچھ نہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.